بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے سورہ نجم کی ابتدائی آیات سے لے کر آیت نمبر 18 تک میں جزوی طور پر کچھ آیات کی تشریحات پیش کی گئی تھیں۔ آج باقی جو آیات ہیں ان کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اگر آج وہ تشریحات مکمل ہو گئیں تو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پیش کر دیا جائے گا، ورنہ پھر اگلے جمعہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ ارشاد ہے ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ مرہ کے معنی قوت کے ہیں۔ یہ بھی جبریل امین کی دوسری صفت قوت و طاقت کی زیادتی بیان کرنے کے لیے ہے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ وحی لانے والے فرشتے کے کام میں کوئی شیطان دخیل ہو سکتا ہے، کیونکہ جبریل امین اتنے قوی ہیں کہ شیطان ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اور فاستویٰ کے معنی برابر ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ اول جب جبریل امین کو دیکھا تو وہ آسمان سے اتر رہے تھے۔ اترنے کے بعد بلند افق پر مستوی ہو کر بیٹھ گئے۔ افق کے ساتھ اعلیٰ کی قید میں یہ حکمت ہے کہ افق کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ ملا ہوا نظر آتا ہے وہ عموماً نظروں سے مخفی رہتا ہے، اس لیے افق بلند پر جبریل امین کو دکھلایا گیا۔ ثم دنا فتدلی، دنا کے معنی قریب ہو گیا اور تدلی کے لفظی معنی لٹک گیا۔ مراد یہ ہے کہ جھک کر قریب ہو گیا۔ وکان قاب قوسین او ادنی، قابہ کمان کی لکڑی جہاں دستہ پکڑنے کا ہوتا ہے، اور اس کے مقابل کمان کی ڈور جو تانت ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیانی فاصلہ کو قابہ کہا جاتا ہے، جس کا اندازہ تقریباً ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ قاب قوسین یعنی دو کمانوں کی قاب فرمانے کی وجہ عرب کی ایک خاص عادت ہے کہ دو آدمی اگر آپس میں معاہدہ صلح اور دوستی کا کرنا چاہتے تو جیسی اس کی ایک علامت ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی معروف و مشہور ہے، اسی طرح دوسری علامت جس سے دوستی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا یہ تھی کہ دونوں شخص اپنی اپنی کمانوں کی لکڑی تو اپنی طرف کر لیتے، یعنی دستہ، اور کمان کی ڈور دوسرے کی طرف۔ اس طرح جب دونوں کمانوں کی ڈوریں آپس میں مل جاتی تو باہمی قربت مودت کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ اس قرب کے وقت ان دونوں شخصوں کے درمیان دونوں قوسوں کے قاب کا فاصلہ رہتا تھا، یعنی تقریباً 2 ہاتھ یا سمجھ لیجیے 1 گز۔ اس کے بعد او ادنا کہہ کر یہ بھی بتلا دیا کہ یہ قرب و اتصال عام رسمی اتصال کی طرح نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ آیات مذکورہ میں جبریل علیہ السلام کا انتہائی قریب ہو جانا اس لیے بیان فرمایا گیا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو وحی انہوں نے پہنچائی ہے اس کے سننے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اس قرب و اتصال کی وجہ سے یہ بھی احتمال نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو نہ پہچانے اور کوئی شیطان مداخلت کر سکے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اوحا کی ضمیر فاعل حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے، اور عبدہ کی ضمیر بھی۔ معنی یہ ہے کہ جبریل امین کو معلم کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بھیج کر حق تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی۔ اس پورے نظم کلام سے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کا ٹھیک کلام حق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح
حضرات محدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سند اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل بیان کرتے ہیں۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے قرآن کی سند اس طرح بیان فرما دی کہ موحی یعنی وحی کرنے والا خود حق تعالیٰ ہے، اور معلم و مبلغ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ سند ہیں وہ جبریل امین ہیں۔ آیات مذکورہ میں جبریل علیہ السلام کی جلالت شان اور شدید القویٰ ہونا گویا اس واسطہ سند کی تعدیل ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، فؤاد کے معنی قلب، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے قلب نے بھی اس کے ادراک میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اسی غلطی اور خطا کو آیت میں لفظ کذب سے تعبیر کیا ہے کہ دیکھی ہوئی چیز کے ادراک میں قلب نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی غلطی اور خطا نہیں کی۔ اور لفظ ما رأى کے معنی جو کچھ دیکھا، قرآن کے الفاظ نے یہ متعین نہیں کیا کہ کیا دیکھا۔ اس کی تفسیر میں صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کے وہی دو قول ہیں جو اوپر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ بعض کے نزدیک خود حق تعالیٰ کو دیکھنا مراد ہے، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور بعض کے نزدیک جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا مراد ہے، اور یہ حضرت عائشہ، ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس تفسیر کے مطابق لفظ رأى اپنے حقیقی معنی کے مطابق آنکھ سے دیکھنے کے لیے بولا گیا، اور دیکھنے کے بعد ادراک و فہم جو قلب کا کام ہے وہ قلب کی طرف منسوب ہوا ہے۔ رؤیت کو مجازی طور پر رؤیت قلبیہ کے معنی میں لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ رہا یہ سوال کہ آیت میں ادراک کی نسبت قلب کی طرف ہے، حالانکہ مشہور حکماء کا قول ہے کہ ادراک کا تعلق عقل یا نفس ناطقہ سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ادراک و فہم کا اصل مرکز قلب ہے، اس لیے کبھی عقل کو بھی لفظ قلب سے تعبیر کر دیا ہے، جیسے آیت لمن کان لہ قلب میں قلب سے مراد عقل لی گئی ہے، کیونکہ قلب عقل کا مرکز ہے۔ آیات قرآنیہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وغیرہ اس پر شاہد ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، یہاں بھی رآہ کی ضمیر میں وہی دو قول ہیں کہ حق تعالیٰ مراد ہیں یا جبریل امین۔ نزلۃ اخری کے معنی دوسری مرتبہ کا نزول ہے۔ راجح تفسیر کے مطابق یہ نزول بھی جبریل امین کا ہے، اور جیسا کہ پہلی رؤیت کا مقام قرآن کریم نے اسی عالم دنیا میں مکہ مکرمہ کا افق اعلیٰ بتلایا ہے، اسی طرح اس دوسری رؤیت کا مقام 7ویں آسمان میں سدرۃ المنتہا بتلایا، اور یہ ظاہر ہے کہ 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا شب معراج میں ہوا ہے۔ اس سے اس دوسری رؤیت کا وقت بھی فی الجملہ متعین ہو جاتا ہے۔ سدرہ لغت میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کے معنی انتہا کی جگہ، یعنی سب سے آخری جگہ۔ 7ویں آسمان پر عرش رحمان کے نیچے یہ بیری کا درخت ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں اس کو 6 آسمان پر بتلایا ہے، اور دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اور عام فرشتوں کی رسائی کی یہ آخری حد ہے، اسی لیے اس کو منتہا کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ احکام الہیہ اول عرش رحمان سے سدرۃ المنتہا پر نازل ہوتے ہیں، یہاں سے متعلقہ فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں، اور زمین سے آسمان پر جانے والے اعمال نامے وغیرہ بھی فرشتے یہیں تک پہنچاتے ہیں، وہاں سے حق تعالیٰ کے سامنے پیشی کی اور کوئی صورت ہوتی ہے۔ مسند احمد میں یہ مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔
عندہا جنت المأوا، ماوا کے معنی ٹھکانہ اور آرام کی جگہ۔ جنت کو ماوا اس لیے فرمایا کہ انسان کا اصل ٹھکانہ اور مقام یہی ہے، یہیں آدم و حوا علیہم السلام کی تخلیق ہوئی ہے، یہیں سے ان کو زمین پر اتارا گیا اور پھر یہیں اہل جنت کا مقام ہوگا۔ اس آیت نے یہ بھی بتلا دیا کہ جنت اس وقت بھی موجود ہے، جیسا کہ جمہور امت کا عقیدہ یہی ہے کہ جنت و دوزخ قیامت کے بعد پیدا نہیں کی جائیں گی، یہ دونوں مقام اس وقت بھی موجود ہیں۔ اس آیت نے جنت کا محل وقوع بھی بتلا دیا کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش رحمان کے نیچے ہے، گویا 7واں آسمان جنت کی زمین اور عرش رحمان اس کی چھت ہے۔ دوزخ کا محل وقوع کسی آیت قرآن یا روایت حدیث میں صراحتاً نہیں بتلایا۔ سورہ طور کی آیت والبحر المسجور سے بعض مفسرین نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ دوزخ سمندر کے نیچے زمین کی گہرائی میں ہے، جس پر اس وقت کوئی بھاری اور سخت غلاف چڑھا ہوا ہے جو قیامت میں پھٹ جائے گا، اس کی آگ پھیل کر پورے سمندر کو آگ میں تبدیل کر دے گی۔ معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمانۂ حال میں یورپ کے بہت سے ماہرین نے جو زمین کو برما کر ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا راستہ بنانے کی کوشش سالہا سال سے جاری رکھی تھی اور بڑی سے بڑی مشینیں اس کام کے لیے ایجاد کیں، مختلف جماعتوں نے اس پر محنت خرچ کی۔ سب سے زیادہ جو جماعت کامیاب ہوئی وہ مشینوں کے ذریعے زمین کی گہرائی میں 6 میل تک پہنچ سکی، مگر 6 میل کے بعد سخت پتھر نے یعنی غلاف حجری نے ان کو عاجز کر دیا، یعنی اس کو برما نہ سکے، تو پھر دوسری جگہ سے کھدائی شروع کی، مگر وہی 6 میل کے بعد سخت پتھر سے سابقہ پڑا۔ متعدد جگہوں میں اس کا تجربہ کرنے کے بعد ان کی تحقیق یہ قرار پائی کہ 6 میل کی گہرائی کے بعد کوئی سخت غلاف حجری پوری زمین پر چڑھا ہوا ہے، یعنی کوئی سخت پتھر کی لیئر چڑھی ہوئی ہے جس میں کوئی مشین کام نہیں کر سکتی۔ زمین کا قطر جو ہزاروں میل کا ہے، اس میں سے سائنس کے اس عروج کے زمانے میں سائنس کی رسائی صرف 6 میل تک ہو سکی۔ آگے غلاف حجری کا اقرار کر کے اپنی کوشش کو ترک کرنا پڑا۔ اس واقعے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ زمین پوری کسی غلاف حجری سے بند کی ہوئی ہے۔ اگر کسی روایت صحیحہ سے جہنم کا محل وقوع اس غلاف کے اندر ہونا ثابت ہو جائے تو کچھ بعید نہیں، واللہ اعلم۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی جب ڈھانپ لیا سدرہ کو ڈھانپنے والی چیز نے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اس وقت سدرۃ المنتہا پر سونے کے بنے ہوئے پروانے ہر طرف گر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روز سدرۃ المنتہا کو خاص طور سے سجایا گیا تھا، جس میں آنے والے عظیم مہمان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، زاغا زیغ سے مشتق ہے جس کے معنی ٹیڑھا یا بے راہ ہو جانا، اور طغى طغیان سے مشتق ہے جس کے معنی حد سے تجاوز کر جانے کے ہیں۔ مراد ان دونوں لفظوں سے یہ بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس میں نظر نے کوئی خطا یا غلطی نہیں کی۔ یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ بعض اوقات انسان کی نظر بھی خطا کر جاتی ہے، خصوصاً جب کہ وہ کوئی عجیب غیر معمولی واقعہ دیکھ رہا ہو۔ اس شبہ کے جواب میں قرآن نے 2 لفظ استعمال فرمائے، کیونکہ نظر کی غلطی 2 وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ جس چیز کو دیکھنا چاہتا تھا نظر اس سے ہٹ کر دوسری طرف چلی گئی۔ لفظ ما زاغا سے اس قسم کی غلطی کی نفی کی گئی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی دوسری چیز پر نہیں بلکہ جس کو دیکھنا تھا ٹھیک اسی پر پڑی۔ دوسری وجہ نظر کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ نظر پڑی تو اسی چیز پر جس کو دیکھنا مقصود تھا، مگر اس کے ساتھ وہ ادھر ادھر کی دوسری چیزوں کو بھی دیکھتی رہی۔ اس میں بھی بعض اوقات التباس ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی غلطی کے ازالے کے لیے وما طغیٰ فرمایا۔ جن حضرات نے آیات سابقہ کی تفسیر رؤیت جبرائیل علیہ السلام سے کی ہے، وہ اس آیت کا بھی یہی مفہوم قرار دیتے ہیں کہ جبریل امین کے دیکھنے میں آنکھ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کے بیان کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ جبریل علیہ السلام واسطہ وحی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھی طرح نہ دیکھیں اور نہ پہچانیں تو وہی شبہ سے خالی نہیں رہتی۔ اور جن حضرات نے آیات سابقہ کی تفسیر رؤیت حق سبحانہ سے کی ہے، وہ یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے دیدار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ صحیح دیکھا۔ البتہ اس آیت نے اس بات کو اور مزید واضح کر دیا کہ یہ رؤیت بچشم سر ہوئی ہے، سر کی آنکھوں سے ہوئی ہے، صرف دل کی رؤیت نہیں تھی۔ اس میں کچھ اور بھی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اسی وقت ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر کے مکمل کر دیا جائے گا۔ فقط سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔